رنگ گلشن دم بہار نہ پوچھ، وحشت قلب بے قرار نہ پوچھ، پھر ہوئی یاد میں کشی تازہ، مستی ابر نوبہار نہ پوچھ۔ ناظرین آداب، میں آپ کا میزبان فیضان الحق نئی نسل کے کچھ اور اہم شعراء اور شاعرات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیشکش کی جانب سے منعقدہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام شیریں سخن کے نام سے نشر کیا گیا تھا، اور آج کا یہ پروگرام نوبہار کے خوبصورت ٹائٹل سے مزین ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شعر و ادب ہماری زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر عہد میں ادب تخلیق کرنے اور شعر کہنے کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ تقاضا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قدیم شعری روایت کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے شعر کہنے والوں پر بھی نظر ڈالی جائے۔ نئی نسل کی تخلیقی کاوشوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی یہ اندازہ لگانا ممکن ہوگا کہ ہماری ادبی شعری روایت کس راستے پر گامزن ہے۔ جدید ادب پر نظر ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پچھلے 600-700 سالہ ادب سے آج کے زمانے کو بہت دیر تک ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ غالب اور میر تقی میر جیسے آفاقی شاعروں کی اہمیت ہر زمانے میں مسلم ہے، لیکن ادبی مزاج کا عمومی منظرنامہ بہرحال تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس تبدیلی میں پرانے لوگ غائب ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ پر ان سے بہتر کہنے والے نئے لوگ چراغ کی طرح جل اٹھتے ہیں۔ حیدرآباد کے اہم شاعر شاہد صدیقی نے صحیح کہا ہے، نہ ساتھ دیں گی یہ دم توڑتی ہوئی شمع، نئے چراغ جلاؤ کی روشنی کم ہے۔ ناظرین، اسی مناسبت سے آج پھر ہم نے کچھ نئے چراغ روشن کرنے کی کوشش کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ادبی ذوق اور شعر و ادب کی فضا پر ہر طرف جو تاریکی چھائی نظر آتی ہے اسے کسی حد تک کم کرنے میں کامیابی ملے گی۔ عرفان صدیقی کے بقول، رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی فہرست میں ناچیز کو چھوڑ کر 9 اہم شعراء اور شاعرات شامل ہیں، لہٰذا آپ کے صبر اور انتظار کا مزید امتحان نہ لیتے ہوئے اب ہم بزم نوبہار کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی بزم کے پہلے شاعر محمد عفان کے روبرو لے چلتے ہیں۔ محمد عفان کا تعلق شری نگر کشمیر سے ہے۔ آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے BA کی ڈگری حاصل کی ہے اور اب انگریزی ادب سے MA کر رہے ہیں۔ پچھلے قریب 5-6 سالوں سے شاعری میں طبع آزمائی کرتے آئے ہیں۔ شاعری کے علاوہ فکشن سے بھی آپ کو گہری دلچسپی ہے۔ روسی اور امریکی ادب کا مطالعہ بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ عفان کا کلام سن کر الفاظ کی فہم اور تخلیق شعر پر دسترس کا اندازہ ہوتا ہے، علامت اور استعارے کی سمجھ بھی نظر آتی ہے، اور وہ اس کا اپنے کلام میں بامانی استعمال بھی کرتے ہیں۔ آپ کا ایک شعر ہے، وہ صبح، وہ ترسیل، وہ پیام مرحبا، سارے مؤذنوں کی زباں کاٹ دی گئی۔ استقبال کیجئے جناب محمد عفان کا۔ غزل کے کچھ شعر دیکھیں۔ بے سود کاوشوں کو روح پالتی گئی، بے سود کاوشوں کو روح پالتی گئی، اثبات کی تو خیر مہلت نفی گئی۔ وہ صبح، وہ پیام، وہ ترسیل مرحبا، وہ صبح، وہ پیام، وہ ترسیل مرحبا، سارے مؤذنوں کی زباں کاٹ دی گئی۔ ایک لاش کوہ کن کی کتھا ایک یگ کے بعد، ایک کوہ بے ستوں کی زبانی سنی گئی۔ ایک بے چراغ ماں کی ایڑیوں میں تھا خدا، جو سینہ زمیں کو چیرتی چلی گئی۔ یہ زندگی ہے تجھ پہ لعنتیں کہ تو کبھی ناپید خالقوں کی آس میں چنی گئی۔ چند شعر اور دیکھیں۔ یہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں کہ موت چن کر بھیجی رہے ہیں۔ یہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں کہ موت چن کر بھیجی رہے ہیں۔ بگڑ رہے ہیں لہو پہ اپنے غلیظ زخموں کو سی رہے ہیں۔ کہیں پہ منکر، کہیں پہ شاعر، کہیں نشیڑی، کہیں پہ صوفی، مگر یہ سچ ہے کہ خوف کھا کر کہیں مسلمان بھی رہے ہیں۔ یہ کرنے اولا نہیں ہے یاروں، یہ سب صحیفوں کو پڑھ چکے ہیں۔ کہیں کہیں یہ خدا ہوئے ہیں، کہیں کہیں یہ نبی رہے ہیں۔ چند شعر اور دیکھیں۔ اے نور نازک
تیرے لبوں کا اثر ہوا کیا میری جبیں پہ، اے نور نازک تیرے لبوں کا اثر ہوا کیا میری جبیں پہ، سکوت شب میں اتر رہے ہوں فرشت جیسے تھکی زمین پہ، بھٹک رہا ہوں میں جس کی خاطر، میں جس کی کاوش میں رو رہا ہوں، کریدتا ہوں جسے بدن پر، وہ ہنس رہی ہے میرے یقین پہ، ابس مسیحا کے منتظر ہے، غلط سنی ہے دلیل ہم نے، علاج اپنا وہ کیوں کرے گا، لہو میں ڈوبا تھا جو یہیں پہ، زمین سے اڑتے تیری ہی جانب مہاجرین بہشت دیکھے، ہماری جانب فلک کا زینہ کوئی اترتا ہے کیا کہیں پہ، اے نور نازک تیرے لبوں کا اثر ہوا کیا میری جبیں پہ۔ ناظرین، اس بات سے شاید ہی کسی کو انکار ہو کہ جدید شعر و ادب کی ترجمانی میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل بھی مختلف ہیں اور ان کے جذبات بھی، لیکن صنف نازک کہی جانے والی ان خواتین نے بعض مواقع پر جس جذباتی قوت کا مظاہرہ کیا ہے اسے دیکھ کر مردوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اردو شاعری کی روایت میں پروین شاکر، شفیق فاطمہ شیرہ، کشور ناہید، سارہ شگفتہ اور فہمیدہ ریاض وغیرہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کی اس بزم نوبہار میں خواتین بھی شریک ہیں، لہٰذا اب ہم بغیر کسی تاخیر کے خوشبو پروین صاحبہ کو دعوت سخن دیں گے۔ خوشبو پروین کی ولادت مونگیر میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام محمد نظام الدین قریشی ہے۔ فی الوقت بھاگلپور میں مقیم ہیں۔ آپ نے بھاگلپور سے ایم اے، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے ایم فل اور دہلی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو کی آواز 2018 میں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ آپ کی شاعری میں اردو اور فارسی کے ساتھ ساتھ ہندی کے شعری الفاظ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نازک جذبے کی ترجمانی کرتا ہوا آپ کا یہ شعر، میں نے تو طے کر لیا تھا آج قصہ ختم کر دوں، کہہ رہا تھا سوچ لیجئے سوچنا آسان ہے کیا، آپ کے سامنے خوشبو پروین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک غزل پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا مطلع کچھ یوں ہے، سماعت فرمائیے۔ لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، ہر کسی کو گیان ہے کیا، لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، ہر کسی کو گیان ہے کیا، لڑکیوں کا دکھ سمجھ لینا، لڑکیوں کا دکھ سمجھ لینا کوئی آسان ہے کیا، لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، ہر کسی کو گیان ہے کیا۔ یہ شعر دیکھیں بطور خاص، جھوٹی تعریفوں کے جھانسے میں نہیں میں آنے والی، جھوٹی تعریفوں کے جھانسے میں نہیں میں آنے والی، میں کوئی ملکہ نہیں ہوں تو کوئی سلطان ہے کیا، میں کوئی ملکہ نہیں ہوں تو کوئی سلطان ہے کیا۔ اور یہ شعر بھی دیکھے، دیکھنے میں لگ رہا ہے آدمی تو آدمی ہی، دیکھنے میں لگ رہا ہے آدمی تو آدمی ہی، جاننا ہے آدمی وہ واقعی انسان ہے کیا، جاننا ہے آدمی وہ واقعی انسان ہے کیا۔ یہ شعر دیکھیں کہ میں نے تو طے کر لیا تھا آج قصہ ختم کر دوں، میں نے تو طے کر لیا تھا آج قصہ ختم کر دوں، کہہ رہا تھا سوچ لیجئے
कह रहा था सोच लीजिए, सोचना आसान है क्या। कह रहा था सोच लीजिए, सोचना आसान है क्या। ये शेर भी देखिए कि सुन के मेरी आप बीती, आपकी आंखें भी नम है। सुन के मेरी आप बीती, आपकी आंखें भी नम है। आपके सीने में भी कोई छुपा तूफान है क्या। आपके सीने में भी कोई छुपा तूफान है क्या। और ये शेर बतौर खास देखें कि आदमी है तो नजर आए मुझे इंसान जैसा। आदमी है तो नजर आए मुझे इंसान जैसा। पुरहवस आंखों के पीछे क्या कोई शैतान है क्या। पुरहवस आंखों के पीछे क्या कोई शैतान है क्या। और मख्ता दुआओं के साथ बातों ही बातों में खुशबू, वक्त कितना कट चुका है। बातों ही बातों में खुशबू, वक्त कितना कट चुका है। मुझको भी जाना है जल्दी, आपको कुछ ध्यान है क्या। मुझको भी जाना है जल्दी, आपको कुछ ध्यान है क्या। लोग कुछ भी बोलते हैं, हर किसी को ज्ञान है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबू परवीन के बाद अब हम जनाब काशिफ शकील को दावत सुखत देंगे। काशिफ शकील की पैदाइश सूबे उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर में हुई। आपने इब्तिदाई तालीम मदरसा जैद बिन साबित में हासिल की। उसके बाद जामिया सल्फिया बनारस से आलमियत और फजीलत की सनद हासिल की। फिर वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी से अरबी में एमए कर रहे हैं। शेर व शायरी के अलावा सहाफत से भी आपको गहरी दिलचस्पी है। उनकी शायरी में इश्क व मोहब्बत के जज्बात के अलावा मौजूदा वक्त के मसाइल की अक्कासी भी नजर आती है। जज्बे इश्क उनके यहाँ कुछ यूं नमूदार होता है। चूमता रहता हूँ हर हर्फ यही कहते हुए, नामे इश्क का हर हर्फ व इबारत लज्जत। आपके सामने हैं काशिफ शकील। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम फैज़ानुल हक साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे पेशकश में अपना कलाम पेश करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं एक गज़ल पेश करूँगा। गज़ल का मतलब यूँ है कि अब है मेरे लिए हर एक अज़ियत लज्जत, अब है मेरे लिए हर एक अज़ियत लज्जत, उसकी बेमहर जफादार तबीयत लज्जत, उसकी बेमहर जफादार तबीयत लज्जत। और होंठ पर होंठ रखा उसने तो महसूस हुआ, होंठ पर होंठ रखा उसने तो महसूस हुआ, रूह को कर दी मेरी उसने वदियत लज्जत, रूह को कर दी मेरी उसने वदियत लज्जत। और अहले इस्लाम तो करते हैं अमल रुखसत पर, अहले इस्लाम तो करते हैं अमल रुखसत पर, अहले ईमान समझते हैं अजीमत लज्जत, अहले ईमान समझते हैं अजीमत लज्जत। और अगला शेर जो है कि चूमता रहता हूँ हर हर्फ यही कहते हुए, चूमता रहता हूँ हर हर्फ यही कहते हुए, नामे इश्क का हर लफ्ज़ो इबारत लज्जत, नामे इश्क का हर लफ्ज़ो इबारत लज्जत। और बस यही सोच के इस कूचे में आ जाता हूँ, बस यही सोच के इस कूचे में आ जाता हूँ, गालियों में भी है लहजे की हलावत लज्जत, गालियों में भी है लहजे की हलावत लज्जत। और क्या गिला करना मजालिम का किसी से काशिफ, क्या गिला करना मजालिम का किसी से काशिफ, उससे हासिल हुई हर एक मुसीबत लज्जत, उससे हासिल हुई हर एक मुसीबत लज्जत। एक आज़ाद नज़्म यूं है जिसका उन्वान है आत्मा। रूह मेरे जिस्म में जैसे कोई जिन, रूह मेरे जिस्म में जैसे कोई जिन, जिन भी जो इफरीत जैसा। ऐ मसीह वक्त तूने रूह देखी है कभी, रूह यानी अम्र रब्बी हुक्म रहमानो रहीम, रूह यानी अम्र रब्बी हुक्म रहमानो रहीम, रूह यानी इस्तिआरा हुर्रियत का, लुत्फ का, लाफानियत का। कैद होकर जब पहुँचती है हसारे जिस्म में, कैद होकर जब पहुँचती है हसारे जिस्म में, दिल की धड़कन पाँव की जंजीर बन जाती है और सांसें गले का तोक, दिल की धड़कन पाँव की जंजीर बन जाती है और सांसें गले का तोक।
اب ایک مختصر سی غزل مزید سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ عرض کیا ہے کہ غزل ہو تم یا غزال جانا، غزل ہو تم یا غزال جانا، ہر ایک ادا بے مثال جانا، اور یہ روپ تیرا، یہ حسن تیرا، جمال جانا، کمال جانا، اور میں روز مر مر کے جی رہا ہوں، میں روز مر مر کے جی رہا ہوں، فراق میں ہے وہ حال جانا، اور میری محبت امر رہے گی، میری محبت امر رہے گی، کبھی نہ ہوگا زوال جانا، اور تمہاری چشم کرم سے ہوگی، تمہاری چشم کرم سے ہوگی میری طبیعت بحال جانا، اور میں پھر سے تاریک ہو رہا ہوں، میں پھر سے تاریک ہو رہا ہوں، مجھے تو پھر سے اجال جانا، مجھے تو پھر سے اجال جانا، اور غزل میں الفاظ کچھ بھی کہہ لوں، غزل میں الفاظ کچھ بھی کہہ لوں، مگر ہے تو ہی خیال جانا، مگر ہے تو ہی خیال جانا، اور او میری دھڑکن تمہارے بن ہے، او میری دھڑکن تمہارے بن ہے، حیات کاشف محال جانا۔ پیشکش کا اور اس پوری ٹیم کا میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کاشف شکیل کے بعد عبد المنان صمدی کو دعوت سخن دوں گا۔ عبد المنان صمدی کا تعلق سرزمین علی گڑھ سے ہے۔ آپ نے اپنے والد صاحب کے نام عبد الصمد کی مناسبت سے صمدی تخلص اختیار کیا۔ مدرسہ عربیہ تعمیر ملت سے آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ نے حفظ قرآن کے بعد قرأت کا کورس بھی مکمل کیا اور جامعہ دینیات اردو سے فضیلت کی سند حاصل کی۔ مولانا آزاد یونیورسٹی سے بی اے کیا اور وہیں سے بی ایڈ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس کے بعد علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ یہاں انہوں نے قرآنک اسٹڈی میں ڈپلومہ کرنے کے بعد عربی زبان سے ہی ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ شعر و شاعری سے آپ کو خاص دلچسپی ہے اور غزل سے آپ کی طبیعت کو خاص مناسبت ہے۔ حسن و عشق کے مختلف موضوعات کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف تجربے بھی ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ زندگی کی بے ثباتی کے متعلق وہ کہتے ہیں، نہ جانے کس گھڑی یہ سب تماشا ختم ہو جائے کہ ہم گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ استقبال کیجئے جناب عبد المنان صمدی صاحب کا۔ یقیناً ہم کھلی تلوار کے سائے میں بیٹھے ہیں، یقیناً ہم کھلی تلوار کے سائے میں بیٹھے ہیں، مگر خوش ہیں کہ ہم انکار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ ہماری ہی طرف سے ہو رہا انکار الفت کا، ہماری ہی طرف سے ہو رہا انکار الفت کا، وگرنہ کب سے وہ اقرار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ نہ جانے کس گھڑی یہ سب تماشا ختم ہو جائے، نہ جانے کس گھڑی یہ سب تماشا ختم ہو جائے کہ ہم گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ شکاری نے جہاں اپنا بچھا کر جال رکھا ہے، شکاری نے جہاں اپنا بچھا کر جال رکھا ہے، پرندے سب اسی اشجار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ بڑی مشکل سے آیا ہے غزل کا فن ہمیں یارو، بڑی مشکل سے آیا ہے غزل کا فن ہمیں یارو، کہ ہم برسا برس فنکار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ نہ جانے کس گھڑی یہ سب تماشا ختم ہو جائے، نہ جانے کس گھڑی یہ سب تماشا ختم ہو جائے کہ ہم گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ ہے کہ کیسے رک سکتا تھا جو کار ضیاء ہونے کو تھا، کیسے رک سکتا تھا جو کار ضیاء ہونے کو تھا، یعنی سب کچھ طے شدہ تھا جو یہاں ہونے کو تھا، یعنی سب کچھ طے شدہ تھا جو یہاں ہونے کو تھا۔ کچھ بدن کے تھے تقاضے، کچھ شرارت دل کی تھی، کچھ بدن کے تھے تقاضے، کچھ شرارت دل کی تھی۔ عشق اپنا آج لیکن جاویدہ ہونے کو تھا، عشق اپنا آج لیکن جاویدہ ہونے کو تھا۔ ہاں وہی جو شخص مجھ سے بغض رکھتا ہے بہت، رات میری ذات پر وہ مہرباں ہونے کو تھا۔ میں نے ہی الفاظ میں اس کو مقید کر لیا، میں نے ہی الفاظ میں اس کو مقید کر لیا، ورنہ وہ لمحہ تو کل ہی رائگاں ہونے کو تھا۔
ورنہ وہ لمحہ تو کل ہی رائگاں ہونے کو تھا، میں نے کل اشکال سارے ختم اس کے کر دیے، میں نے کل اشکال سارے ختم اس کے کر دیے، ورنہ میری ذات سے وہ بدگماں ہونے کو تھا، ورنہ میری ذات سے وہ بدگماں ہونے کو تھا، رہ کہ اس بدن کی بات میں آیا نہیں، اس بدن کی بات میں آیا نہیں، میں کبھی جذبات میں آیا نہیں۔ عبد المنان صمدی کے بعد اب میں جناب محمد عامر ندوی کو دعوت سخن دوں گا۔ محمد عامر کا تعلق ضلع امیٹھی کے مشہور علاقہ جگدیش پور سے ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز مدرسے سے کیا اور معروف ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے BA اور MA کی ڈگری حاصل کی۔ فی الوقت میڈیکل فیلڈ میں بحیثیت عربی مترجم اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شعر و ادب سے آپ کی دلچسپی مدرسے کے زمانے سے ہی پیدا ہو گئی تھی۔ آپ زندگی کے مختلف تجربات کے ساتھ ساتھ حزن و عشق کے جذبات کو بھی اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ احترام ذات اور خود اعتمادی کے عناصر بھی ان کی شاعری میں جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، طواف کرتی ہے اکثر ہی یہ زمیں میرا، کبھی کبھی تو مجھے آسماں بلاتا ہے۔ استقبال کیجئے جناب محمد عامر ندوی کا۔ السلام علیکم۔ فیضان بھائی کے شکریہ کے ساتھ مختلف غزلوں سے دو تین اشعار ملاحظہ ہوں۔ کسی کسی کو ہی یہ مہرباں بلاتا ہے، کسی کسی کو ہی یہ مہرباں بلاتا ہے، مجھے تو روز ہی عشق بتاں بلاتا ہے، مجھے تو روز ہی عشق بتاں بلاتا ہے، طواف کرتی ہے اکثر ہی یہ زمیں میرا، طواف کرتی ہے اکثر ہی یہ زمیں میرا، کبھی کبھی تو مجھے آسماں بلاتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے آسماں بلاتا ہے، اور دل کو وحشت میں بیابان کیا جاتا ہے، دل کو وحشت میں بیابان کیا جاتا ہے، اور صحرا کو گلستان کیا جاتا ہے، حسن کے شہر کی رونق کو بڑھانے کے لیے، حسن کے شہر کی رونق کو بڑھانے کے لیے عشق کی بستی کو ویران کیا جاتا ہے، عشق کی بستی کو ویران کیا جاتا ہے، دل کی ہوتی ہے ہر ایک کار گزاری عامر، دل کی ہوتی ہے ہر ایک کار گزاری عامر، بے سبب جسم کو ہلکان کیا جاتا ہے، بے سبب جسم کو ہلکان کیا جاتا ہے، اور میری آنکھوں میں ویرانہ رہتا ہے، میری آنکھوں میں ویرانہ رہتا ہے، خوابوں کا بھی آنا جانا رہتا ہے، اور اس سے ہاتھ ملانے آتے ہیں صحرا، اس سے ہاتھ ملانے آتے ہیں صحرا، اس بستی میں ایک دیوانہ رہتا ہے، اس بستی میں ایک دیوانہ رہتا ہے، اور جن ہاتھوں میں قوم کا پرچم رہنا تھا، جن ہاتھوں میں قوم کا پرچم رہنا تھا، ان ہاتھوں میں اب پیمانہ رہتا ہے، ان ہاتھوں میں اب پیمانہ رہتا ہے، خوابوں سے خفا رہتی ہے تعبیر ہماری، خوابوں سے خفا رہتی ہے تعبیر ہماری، لے آئی کہاں ہم کو یہ تقدیر ہماری، اے کاش کہ وہ آئیں کبھی بزم سخن میں، اے کاش کہ وہ آئیں کبھی بزم سخن میں، ہو ہجر کے عنوان پر تقریر ہماری، ہو ہجر کے عنوان پر تقریر ہماری، دیکھو نہ حقارت سے ہم آشفتہ سروں کو، دیکھو نہ حقارت سے ہم آشفتہ سروں کو، کہتے ہیں جسے عشق ہے جاگیر ہماری، کہتے ہیں جسے عشق ہے جاگیر ہماری، ظالم نے بدل ڈالا ہے انداز ستم اب، ظالم نے بدل ڈالا ہے انداز ستم اب، پہناتا ہے ہم کو ہی وہ زنجیر ہماری، پہناتا ہے ہم کو ہی وہ زنجیر ہماری، اور ایک آرزو ہی سہی آرزو کی عادت ہے، ایک آرزو ہی سہی آرزو کی عادت ہے، کہ چشم دل کو اسی خوب رو کی عادت ہے، کہ چشم دل کو اسی خوب رو کی عادت ہے، نہ ڈر اے عشق تو جاری رکھ امتحان اپنا، نہ ڈر اے عشق تو جاری رکھ امتحان اپنا،
जनाब दिल को जरा हाव हू की आदत है, जनाब दिल को जरा हाव हू की आदत है। मैं क्या करूं कि मेरी चुप उन्हें रखे मसरूर, मैं क्या करूं कि मेरी चुप उन्हें रखे मसरूर। मैं क्या कहूं कि मुझे गुफ्तगू की आदत है, मैं क्या कहूं कि मुझे गुफ्तगू की आदत है। कहा कि मुझको तेरी पड़ गई है आदत सी, कहा कि मुझको तेरी पड़ गई है आदत सी। मिला जवाब तुझे फालतू की आदत है, मिला जवाब तुझे फालतू की आदत है। और मक्ता मुलाहिजा हो, चमन में पैकरे खुशबू मिले कई आमिर, चमन में पैकरे खुशबू मिले कई आमिर। पर क्या करूं कि उसी मुश्कबू की आदत है, पर क्या करूं कि उसी मुश्कबू की आदत है। बहुत शुक्रिया। हमारी महफिल में शरीक खवातीन में अगला नाम मोहतरमा साइमा समरीन साहिबा का है। साइमा समरीन का ताल्लुक सूबे उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से है। अपने वतन में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमफिल में दाखिला लिया। एमफिल में आपकी तहकीक का मौजू था साजिदा जैदी की नज़्म निगारी। फिल वक्त आप जेएनयू से ही पीएचडी कर रही हैं और आपकी तहकीक का मौजू है साजिदा जैदी की हयात व खिदमात का तनकीदी जायजा। आप शेर व शायरी के अलावा SPH ऑनलाइन बुक्स के लिए शायरों पर तारुफी मज़ामीन भी कलमबंद करती रहती हैं। आपकी शायरी निस्वानी जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और घरेलू मसाइल को अपना मौजू बनाती है। घरेलू मसाइल के मुतालिक आप कहती हैं, इल्म व अदब में ही कहीं शायद कमी रही, वरना तो खूब प्यार मेरे भाइयों में था। इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा साइमा समरीन साहिबा का। फैज़ान साहब की दावत पे हाजिर हूँ, एक गज़ल पेश कर रही हूँ, मुलाहिज़ा करें। अजब है कैफियत गम में खुशी मालूम होती है, अजब है कैफियत गम में खुशी मालूम होती है कि हंसने से भी आँखों में नमी मालूम होती है। हुस्न मतला है बज़ाहिर खूबसूरत और भली मालूम होती है, बज़ाहिर खूबसूरत और भली मालूम होती है। ये दुनिया ख्वाब गफलत में ढली मालूम होती है। खसारे के भंवर में फंस गया वो आदमी जिसको, खसारे के भंवर में फंस गया वो आदमी जिसको ये दुनिया रब की जन्नत से भली मालूम होती है। फ़लस्तीन जल रहा है और अरब खामोश बैठा है, फ़लस्तीन जल रहा है और अरब खामोश बैठा है। मुझे इस खामोशी में बेहिसी मालूम होती है। बहुत हसास गुरबा को खुदा ने क्यों बनाया है, मुझे इस ज़ाविये में आगही मालूम होती है, मुझे इस ज़ाविये में आगही मालूम होती है। ये मेरी गज़ल देखें, मतला यूँ है। हर शख्स बेकरार सा अंगनाइयों में था, हर शख्स बेकरार सा अंगनाइयों में था, हर शख्स बेकरार सा अंगनाइयों में था। ये कैसा दर्द गाँव की पुरवाइयों में था, ये कैसा दर्द गाँव की पुरवाइयों में था। वो भी सफ़र में छोड़ के रुखसत हुआ मुझे, वो भी सफ़र में छोड़ के रुखसत हुआ मुझे, वो भी सफ़र में छोड़ के रुखसत हुआ मुझे। शामिल जो हम सफ़र मेरी
परछाइयों में था शामिल जो हम सफर मेरी परछाइयों में था। इल्मो अदब में ही कहीं शायद कमी रही। इल्मो अदब में ही कहीं शायद कमी रही, वरना तो खूब प्यार मेरे भाइयों में था, वरना तो खूब प्यार मेरे भाइयों में था। जिस शख्स को समझती थी अपना मैं हम नवा, जिस शख्स को समझती थी अपना मैं हम नवा, मालूम अब हुआ कि वो हर जाइयों में था, मालूम अब हुआ कि वो हर जाइयों में था। मेहंदी का रंग खून में तब्दील हो गया, मेहंदी का रंग खून में तब्दील हो गया। कुछ ऐसा ज़ख्म जश्न की शहनाइयों में था, कुछ ऐसा ज़ख्म जश्न की शहनाइयों में था। गज़ल का वो शेर जिसके लिए पूरी गज़ल लिखी गई, मुलाहिज़ा करें। अपनी अना की हद से गुज़र कर पता चला, अपनी अना की हद से गुज़र कर पता चला, सारा मज़ा तो इश्क़ की रुसवाइयों में था, सारा मज़ा तो इश्क़ की रुसवाइयों में था। समरीन फिर गज़ल से वो महरूम रह गया, समरीन फिर गज़ल से वो महरूम रह गया। जो लफ्ज़ मेरी सोच की गहराइयों में था, जो लफ्ज़ मेरी सोच की गहराइयों में था। नाजरीन, इससे कबल कि अब हम अगले सुखनवर को दावत दें, आप हजरात के सामने अपनी 2 नज़में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। पहली नज़्म का उन्वान है झुलसती बूंदें। कसक यादों की गलियों में बरहना पा फिरे है आज, कसक यादों की गलियों में बरहना पा फिरे है आज, कोई हसरत दिले महजू की शर्मिंदा नहीं मुझसे, कि वो मंजिल को मुझसे कब्ल जा पहुँचे। हर एक ख्वाहिश पलट कर आ ही जाती है नुकीली बर्छियों की धार लेकर, उन्हें शायद खबर है कि मेरे सीने में उन पर सान लगती है। मैं अक्सर पूछता हूँ
دہکتی ریت پر گر کر فنا ہوتی حسرت کی بوندوں سے، تمہیں دل کے سمندر میں سکون کیسے نہیں ملتا؟ تڑپ اٹھتی ہیں یہ بوندیں، حیا سے پانی پانی ہو کے کہتی ہیں، مجھے دل کے سمندر میں سکون کیسے نہیں داور؟ میں کب چاہوں کہ اپنی زندگی سے دور ہو جاؤں، مگر یہ آگ جو بھڑکی ہوئی ہے تمہارے شیشے دل کے سمندر میں، بخاروں میں مجھے تبدیل کرنے پر ہے آمادہ۔ اسی کے سوز سے میں راندے درگاہ پھرتی ہوں، رخ آتش سے کتراتی ہوئی جانکاہ پھرتی ہوں۔ دوسری نظم کا عنوان ہے مکھوٹے۔ سکون دل کے لیے ہم نے بارہا خود کو شب سیاہ کی ظلمت میں آزمایا ہے، شکست خوردہ طبیعت کے درد بانٹے ہیں، شب سیاہ میں کچھ اس قدر سیاہی ہے کہ دن کے وقت چمکتے ہوئے کئی چہرے خاموش گلیوں میں آسیب بن کے پھرتے ہیں، مکھوٹے چہروں پہ اس طرح ڈال رکھے ہیں کہ جیسے ان کی سیاہ حرکتوں پہ یہ چادر شب سیاہ کی مانند ایک پردہ ہے، مگر لباس کے روزن سے جھانکتا ہوا جسم جسے کبھی کوئی جامہ چھپا نہیں سکتا، بیان کرتا ہے دن کی حکایتیں ایک ایک۔ نظر ملے تو وہ مجھ سے فسانے ہستی ملا کے رنگ دھنک اس طرح سناتے ہیں کہ جیسے ان کی ہر ایک بات آسمانی ہے۔ میں ان کی بات پہ چپ چاپ ہنستا رہتا ہوں اور میرے جیب میں ایک ٹارچ پہ انگشت میری پھڑپھڑاتی ہوئی رہ جاتی ہے جھنجھلاہٹ سے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم بغیر کسی تاخیر کے اس بزم کے اگلے شاعر جناب امتیاز رومی صاحب کو دعوت سخن دیں گے۔ امتیاز رومی کا تعلق صوبہ بہار کے ضلع سیتامڑھی سے ہے۔ وطن عزیز سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے دہلی کا رخ کیا اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ایم اے کے بعد آپ نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی جے این یو سے حاصل کی۔ شعر و شاعری کے علاوہ مختلف ادبی رسالوں میں آپ کے تنقیدی و تحقیقی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں آپ کی تحقیقی کتاب پروفیسر خلیل توقار حیات و انتقاد منظر عام پر آئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی شاعری کا پہلا مجموعہ بھی آیات کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ کی شاعری کے مطالعے سے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی زبان پر بھی آپ کی دسترس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری کا ایک اہم وصف کلاسیکی انداز ہے۔ غزل اور نظم کے علاوہ نعت میں بھی آپ نے طبع آزمائی کی ہے۔ آپ کی شاعری میں تلمیحات کے عناصر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لن ترانی کی صدا طور پہ موسیٰ کو ملی، وصل محبوب شب اسرا وہ مہمان گیا۔ استقبال کیجئے جناب امتیاز رومی صاحب کا۔ پیشکش یوٹیوب چینل کے جملہ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اس یوٹیوب چینل کے بانی محترم فیضان الحق کی فرمائش پر ایک غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مطلب ہے کہ جو تیرے در سے پھرا چاک گریبان گیا، جو تیرے در سے پھرا چاک گریبان گیا، خشک دامان گیا ہاتھ سے ایمان گیا، خشک دامان گیا ہاتھ سے ایمان گیا، اور سفر شوق میں جو بے سر و سامان گیا، سفر شوق میں جو بے سر و سامان گیا، عاجز و بے کس و مستر و پریشان گیا، عاجز و بے کس و مستر و پریشان گیا۔ اور لن ترانی کی صدا طور پہ موسیٰ کو ملی، لن ترانی کی صدا طور پہ موسیٰ کو ملی، وصل محبوب شب اسرا و مہمان گیا، وصل محبوب شب اسرا و مہمان گیا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ عشق میں آتش نمرود بھی گلزار ہوئی، عشق میں آتش نمرود بھی گلزار ہوئی، عقل ہے محو تماشا کہ وہ قربان گیا، عقل ہے محو تماشا کہ وہ قربان گیا۔ اور گنگناتے ہوئے رستے سے کوئی راہ نورد، گنگناتے ہوئے رستے سے کوئی راہ نورد، نغمے سوز دروں دل وحدی خان گیا، نغمے سوز دروں دل وحدی خان گیا۔ اور طالب دید تیرے واسطے دیوانہ وار، طالب دید تیرے واسطے دیوانہ وار، تیرے کوچے میں مسلسل دل نادان گیا، تیرے کوچے میں مسلسل دل نادان گیا۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ کریں
कि लिख रहा था अभी तकदीर मैं अपनी रूमी, लिख रहा था अभी तकदीर मैं अपनी रूमी, बख्त खुफ्ता मेरे हाथों से कलम दान गया, बख्त खुफ्ता मेरे हाथों से कलम दान गया। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ रूमी के बाद अब हम एक बेहतरीन नौजवान शायर उमर अजीज को दावत सुखन देंगे। उमर अजीज का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सूबा पंजाब से है। आपने तालीमी मैदान में FA तक का सफर तय कर लिया है। शेर व शायरी और किताबों का मुताला ही आपकी मौजूदा मसरूफियत है। आपने शायरी की तालीम नई नस्ल के तर्जुमानों में शामिल पाकिस्तान के अहम शायर जनाब नदीम भाभा से हासिल की है। इस जवां साली में भी आपकी शायरी में एक किस्म की पुख्तगी का एहसास होता है। आप जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बों के साथ साथ वजूदी मसाइल को भी अपना मौजू बनाते हैं। मौजूदा वक्त की मुनाफिकत को निशाना बनाते हुए कहते हैं, इसलिए भी मैं रह गया तन्हा, दोस्त जो बेहिसाब थे मेरे। इस्तकबाल कीजिए खूबसूरत लबो लहजे के शायर उमर अजीज का। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं पेशकश की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उनकी शेर नशीस्त में मैं शामिल हो सकूं। तो उन सब की मोहब्बतों की नज़र कुछ अशार हैं कि एक नई ज़िंदगी है मर जाना, एक नई ज़िंदगी है मर जाना, इसका तो इंतज़ाम कर जाना, देखना उसमें दिल लगी तो नहीं, देखना उसमें दिल लगी तो नहीं, छोड़कर ये जहां जिधर जाना। और अशार हैं कुछ के कितने अच्छे हिसाब थे मेरे, कितने अच्छे हिसाब थे मेरे, जब वो आली जनाब थे मेरे, इसलिए भी मैं रह गया तन्हा, इसलिए भी मैं रह गया तन्हा, दोस्त जो बेहिसाब थे मेरे। और शेर देखिएगा कि मैंने रो रो के जिनको देखा था, मैंने रो रो के जिनको देखा था, ख्वाब कुछ ज़ेरे आब थे मेरे, नींद ओढ़ी जो नींद थी तेरी, नींद ओढ़ी जो नींद थी तेरी, ख्वाब देखे जो ख्वाब थे मेरे, नींद ओढ़ी जो नींद थी तेरी, ख्वाब देखे जो ख्वाब थे मेरे, एक उजड़ी हुई रियासत हूँ, एक उजड़ी हुई रियासत हूँ, मर गए जो नवाब थे मेरे, हर तरफ फूल खिलने वाले थे और मौसम खराब थे मेरे, चूंटियों तक का एहतराम किया, चूंटियों तक का एहतराम किया, इस तरह के सवाब थे मेरे, कितने अच्छे हिसाब थे मेरे, जब वो आली जनाब थे मेरे। एक और गज़ल से कुछ अशार हैं कि साथ तेरा है रोशनी जैसा, साथ तेरा है रोशनी जैसा, एक खुशहाल जिंदगी जैसा, लहलहाते हुए खेतों में मुझे, लहलहाते हुए खेतों में मुझे, सब्जा लगता है चांदनी जैसा, मेरे अपनों में सबसे अव्वल था, मेरे अपनों में सबसे अव्वल था, ये जो लगता है अजनबी जैसा, गुफ्तगू भी बड़ी सुरीली थी, गुफ्तगू भी बड़ी सुरीली थी, और लहजा था बांसुरी जैसा, और लहजा था बांसुरी जैसा, मुझको लगता है हर ताल्लुक में, मुझको लगता है हर ताल्लुक में एक ताल्लुक हो दोस्ती जैसा, साथ तेरा है रोशनी जैसा,
ایک خوشحال زندگی جیسا، لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں مجھے سبزہ لگتا ہے چاندنی جیسا۔ عمر عزیز کے بعد شاعروں کی فہرست میں آخری نام جناب اشک الماس صاحب کا ہے۔ اشک الماس کا آبائی وطن صوبہ بہار کا ضلع چمپارن ہے، لیکن آپ پچھلے 10 سالوں سے علی گڑھ میں مقیم ہیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسے سے ہوئی اور وہیں سے شعر و شاعری سے شغف پیدا ہوا۔ مدرسے سے نکلنے کے بعد آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی ٹیک اور ایم ٹیک کی ڈگری حاصل کی۔ علی گڑھ کی ادبی اور تخلیقی فضا میں آپ کے شعری ذوق کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ آپ کی شاعری تمام تر فنی خوبیوں سے مزین نظر آتی ہے۔ الفاظ کی بندش اور عمدہ تراکیب کا استعمال ہمیں جا بجا آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف فکری عناصر بھی آپ کی شاعری کا اہم وصف ہے۔ طبع انسانی کی بوقلمونی کو بیان کرتا ہوا آپ کا شعر ہے، یہ کہانی تشنا لبی کی ہے، یہ فسانہ ساقی وہ رند کا، کوئی چل پڑا ہے سوئے اجل، کوئی رک گیا ہے زلال پر۔ استقبال کیجئے جناب اشک الماس کا۔ آداب ناظرین، ایک غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مطلب دیکھیں کہ جانے کس کس کے چھلکنے سے ہو دنیا غرق آب، جانے کس کس کے چھلکنے سے ہو دنیا غرق آب، میری مٹھی میں ہے دریا ساغر و جوش شباب، میری مٹھی میں ہے دریا ساغر و جوش شباب، دیدہ و دل کا پیالہ بھی گنوا آئے مزید، دیدہ و دل کا پیالہ بھی گنوا آئے مزید، دیدہ خمار کی خواہش میں ہم خانہ خراب، دیدہ خمار کی خواہش میں ہم خانہ خراب، رقص وحشت کے لیے کوئی تو محور چاہیے، رقص وحشت کے لیے کوئی تو محور چاہیے، پاؤں بے زنجیر ہیں اور خیمہ بے چوب و تناب، پاؤں بے زنجیر ہیں اور خیمہ بے چوب و تناب، رقص وحشت کے لیے کوئی تو محور چاہیے، پاؤں بے زنجیر ہیں اور خیمہ بے چوب و تناب، آج سے جنگ و جدل میں دانا پانی کے سوا، اب سے ان جنگ و جدل میں دانا پانی کے سوا، ساتھ میں طبل و علم ہو اور طاؤس و رباب، ساتھ میں طبل و علم ہو اور طاؤس و رباب، میری باتوں میں بھی راز آگہی آ ہی گیا، میری باتوں میں بھی راز آگہی آ ہی گیا، جیسے رمز روئے جانا جیسے اسرار کتاب، جیسے رمز روئے جانا جیسے اسرار کتاب۔ ایک اور غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ مطلب سماعت فرمائیں کہ حد ممکنات سے ایک بار، حد ممکنات سے ایک بار بھی آ تو جاتا ہی چال پر، حد ممکنات سے ایک بار بھی آ تو جاتا ہی چال پر، سو کتاب غیب میں ہو تو ہو وہ نہیں ہے قرۂ فال پر، سو کتاب غیب میں ہو تو ہو وہ نہیں ہے قرۂ فال پر، نہ تو جس کا جاہ و جلال ہے نہ تو جس میں حسن و جمال ہے، نہ تو جس کا جاہ و جلال ہے نہ تو جس میں حسن و جمال ہے، میں نے عمر ساری گزار دی اسی ایک سنگ و سفال پر، میں نے عمر ساری گزار دی اسی ایک سنگ و سفال پر، یہ کہانی تشنا لبی کی ہے، یہ کہانی تشنا لبی کی ہے، یہ فسانہ ساقی و رند کا، یہ کہانی تشنا لبی کی ہے، یہ فسانہ ساقی و رند کا، کوئی چل پڑا ہے سوئے اجل کوئی رک گیا ہے زلال پر، کوئی چل پڑا ہے سوئے اجل کوئی چل پڑا ہے سوئے اجل، کوئی رک گیا ہے زلال پر، کوئی رک گیا ہے زلال پر، نہ زمیں رہی زیر آسماں نہ فلک ہی سایہ فگن رہا، نہ زمیں رہی زیر آسماں نہ فلک ہی سایہ فگن رہا، میری خاک بھی ہوئی آتشی میرے لگنے لگ گئے بال پر، میری خاک بھی ہوئی آتشی میرے لگنے لگ گئے بال پر،
मेरे लगने लग गए बाल पर, मुझे छेड़ मत, मुझे छोड़ दे, मेरी साधना न खराब कर। मुझे छेड़ मत, मुझे छोड़ दे, मेरी साधना न खराब कर। मैं थिरक रहा हूँ अजल से ही किसी और नब्ज की ताल पर। मैं थिरक रहा हूँ अजल से ही किसी और नब्ज की ताल पर। बहुत शुक्रिया। इसी खंडहर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि नौजवान शायरों की इस खूबसूरत कहकशां के जरिए शेर व अदब की दुनिया में किसी न किसी हद तक रोशनी जरूर पहुंचेगी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करके हमारे नौजवान शायरों की हौसला अफजाई फरमाएं और साथ ही साथ इस तरह के अदबी प्रोग्राम को जारी रखने के लिए पेशकश के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दूसरे अहले ज़ौक़ हजरात तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। प्रोग्राम में शामिल तमाम शायरों का हम खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया इस बात का कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए अपने मुश्किल लम्हात में से कुछ वक्त निकाल करके वीडियो बनाई। हम जानते हैं कि ये एक मुश्किल मरहला होता है। अगर आप सबका ताउन शामिल ना होता तो इस तरीके का प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आपका इसी तरह से ताउन हमें मिलता रहेगा। इसके अलावा हम अपने नाजरीन का बतौर खास शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को दिलचस्पी से सुना और हमारे शायरों की हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया।